اور ایک بات سناؤ، بہت عبرت کی ہے، بہت عبرت کی ہے۔ میرے ہمزلف مجھ سے عمر میں چھوٹے، شاید ان کی اہلیہ میرے نکاح کے بعد پیدا ہوئی ہوگی، جہاں تک مجھے خیال ہے کہ ان کی اہلیہ میرے نکاح کے بعد پیدا ہوئی ہوگی، تو عمر میں فرق تو ہو گئے۔ سانتا کروز میں جہاں ہماری دکان ہے تو وہاں ہم لوگ باہر ٹیبل رکھ کے بیٹھتے ہیں، اور جہاں ہم بیٹھتے ہیں وہاں مارکیٹ، وہاں جہاں سے آدمی داخل ہوتا ہے وہاں سے یہاں تک نظر پڑتی ہے، بلکہ وہ ایسا راستہ ہے کہ ایک دم آخر تک نگاہ پڑتی ہے، وہاں سے ہر داخل ہونا سب پہ نگاہ ڈال سکتا ہے۔ داخل ہوتے ہی تیسرے نمبر کی ایک دکان جو ہمارے اعظم گڑھ والوں کی ہے، رشتے دار بھی ہوتے ہیں، تو ہمارا ہمزلف جو ہے وہ وہاں ملاقات کے لیے آتا بھیونڈی سے، بھیونڈی میں اس کے لومس ہیں بہت، اس کا باپ مالدار آدمی، تو وہاں آتا، وہاں سے ہم تک نہیں آتا ملنے کو، اور ہم دیکھتے کہ وہاں آیا ہے، بڑا ہوا ہوتا ہے یار، بھیونڈی سے یہاں آ گیا ہے اور اتنی دور سلام مصافحہ کرنے کو تیار نہیں، تو بڑا جھٹکا لگتا ہے کہ یار کیا سمجھتا ہے وہ اپنے آپ کو۔ اگر اس کے پاس مال ہے تو ہم تو فقیر نہیں ہیں، کم زیادہ تو ہوتا ہی ہے سبوں کے پاس، لیکن اتنی بے مروتی تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ جذبہ بنا ہوگا نا بڑے باپ کا، اپنے باپ کا ہوگا، ہمارا کیا جاتا ہے، جانے دو، وہ نہیں آتا ہم بھی نہیں ملیں گے۔ یہ بات بھی بہت پرانی ہو گئی، اب تو اس کے بیٹے جوان ہو گئے، دن گزرتا رہا، وہ وہاں آتا رہا، وہاں سے چلا جاتا رہا۔ چھوٹے بھائی نے بتایا، شاہد نام ہے اس کا، کہ بھیونڈی میں شاہد کے ابا کا انتقال ہو گیا ابھی جلدی کچھ دن پہلے، آپ تھے نہیں تو جانا چاہیے، آپ بھابھی کو لے جائیں، بھابھی کی تو بہن ہے وہ۔ ہم نے کہا جانا چاہیے، چلو جانے کے لائق آدمی تو ہے نہیں، مگر جاؤں گا، یہ تو موقع ہے، اور سناؤں گا بھی، کیا کروں گا، سناؤں گا۔ وہاں پہنچا، اہلیہ کو اندر بھیج دیا، اس کے ساتھ باہر بیٹھا، اور بیٹھتے ہی یہی بات کہی، وہ تو غصہ تو بھرا تھا بالکل، شاید میں تھا نہیں، تمہارے والد کا انتقال ہوا، پتہ چلا، منا نے بتایا، میں تمہارے پاس آتا تو بالکل نہیں، اور کبھی نہیں آتا، اس لیے جو تمہارا سلوک ہے وہ ایسے ہی ہے کہ میرے یہاں مت آنا، تم وہاں آتے ہو، نہیں آتے نا، ٹھیک ہے، اس کی بہن ہے تمہاری بیوی کے، لے کر آنا ہی پڑے گا، لے کر آیا ہوں، ورنہ تمہارا عمل تو ایسا ہے کہ میں زندگی میں تمہارے گھر پہ کبھی نہیں آتا۔ اب اس کا جواب سنو۔ اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں جب اس دکان میں بیٹھتا ہوں اور آپ کی دکان پہ نگاہ ڈالتا ہوں تو جتنے سب داڑھی ٹوپی کرتا پائجامے والے، اور مجھے جینس اور ٹی شرٹ اتنی غیرت آتی ہے، اتنی شرم آتی ہے کہ میں تو منہ دکھانے کے لائق نہیں، میں اس میں کیسے جاؤں۔ میں نے کہا شاہد تو جیت گیا، میں ہار گیا، شاہد تو جیت گیا، میں ہار گیا، تو میرے سے لاکھوں درجہ اچھا بیٹا، تو میرے سے لاکھوں درجہ۔ یہ ہے بدگمانی کہ جب صحیح حقیقت کھلی تو پتا جس کے بارے میں ہم برا جس کو سمجھ رہے تھے وہ ہم سے ہزاروں لاکھوں گنا اچھا نکلا۔ اس تاریخ سے مجھے اتنی قدر اس آدمی کی بڑھ گئی کہ میں نے کہا کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اسی لیے بدگمانی کے موقع سے بہت بچنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے بعض زن گناہ ہوتا ہے، اور آج معاشرے کا توڑ اسی وجہ سے ہے۔ جب کوئی بات ہو بیٹھ کر بات کر لینی چاہیے، بھائی میں تمہارے بارے میں ایسا سن رہا تھا، کہو، بولا کہ بیٹا تم نے کہا تھا یہ، کہتے ہیں بھائی میرا یہ ہے، سارا توڑ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اگر یہ رواج پڑ جائے تو ہمارا معاشرہ دوسرے آ کے دیکھیں گے کہ آخر لوگ ایسے کیسے رہتے ہیں، اتنی محبت کے ساتھ کیسے رہتے ہیں۔ پتہ چلا کہ بدگمانی نکالا، غیبت نکالا، حسن ظن قائم کیا، بدگمانی کے موقع پر تحقیق کر لیا۔ اللہ ہم سب کو باعمل بنا دے۔